ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہنے لگا عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے معطر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا میری آج شادی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں او دکان والے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی چھل چھریرا دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے خریدار دو ہیں، دکان ایک ہے خریدار دو ہیں۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا مجھے ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں او دنیا والوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی، موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی، یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخنوں میں کڑوا پن موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا ہے کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے،
اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی، اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تھا کہ نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے، آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے آج، ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے، اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت،
اپنی زندگی بھر کا کردار وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات۔ ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو سورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم
جن آپ کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا۔ مدینہ منورہ، اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی۔ اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہیں۔ 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ بعض صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب یہ سنا، تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونک، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مر ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، 2 صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں، ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہیں، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے، اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے، نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔
कोशिश करो नमाजी बन के मरने की, तमन्ना भी करो, दुआ भी करो, अल्लाह मरते वक्त नमाजी बना के मारी। हुजूर मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, अजमत बताई नमाज की कि क्या क्या चीजें समझा रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या शान है। फरमाया लोगों अपने आप को तैयार करो। इधर नमाज की अजमत बताई, नमाज की अहमियत बता दी। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये महसूस किया कि हुजूर मेरे पीछे तशरीफ लाए हैं, मुसल्ला छोड़कर पीछे को हटने लगे। शहंशाह कायनात ने फरमा दिया अलजिम मकाना का, ठहरो नमाज पढ़ाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की जिंदगी में हयात मुक़द्दसा में 17 नमाजें पढ़ाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजरे मुबारक में तशरीफ लाने से पहले मिंबर मुबारक पे तशरीफ फरमा हुए, मिंबर पे बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, अदल, इंसाफ, मरवत, एक दूसरे के हुकूक को पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी समझाया। आज की मुख्तलिफ अज़वाज थी, सबको आखिरी वक्त में जमा करके इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा इजाजत दे दो, मैमूना इजाजत दे दो, और ज़ैनब इजाजत दो, हफ्सा इजाजत दो, उम्मे हबीबा इजाजत दे दो, मैं अपनी बीमारी के आखिरी दिन ऐसा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं, इजाजत दो। शहंशाह कायनात है, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपनी घरवालियों से इजाजत मांग रहे हैं। दिलजोई भी है, हकूकुल इबाद का फिक्र भी है। आज लोग हकूकुल इबाद का ख्याल न करते हुए अपने आप को इस कदर बर्बाद कर देते हैं कि सोचते तक नहीं कि क्या बनेगा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में बीमारी के दिन कट रहे हैं, गुजर रहा है वक्त। इसी हालत में मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए जो नमाज के लिए गए थे, सहाबा दीवानावार चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। और खुदा की कसम उन आंखों पे कुर्बान हो जाऊं जिन आंखों ने लाखों मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो। वो कितने मुबारक आंख होंगी, किस कदर अल्लाह पाक ने उनको नवाजा होगा कि जिन आंखों ने बार बार हुजूर का दीदार किया। मिंबर पे तशरीफ फरमा है, सहाबा को दुख हुजूर की जुदाई का कैसे ना हो। जिस खजूर के तने से हुजूर कमर और पुश्त मुबारक का सहारा लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, जब बुढ़ेपा छा गया, कमजोरी आई, नातवानी आई, सहाबा ने मिंबर बना दिया। पहला जुमा, पहला खुतबा, हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। अरे लकड़ी का खुश्क तना, खजूर का तना, चीखे और धारे मार मार के रोने लगा। सहाबा ने सुना, हुजूर ने सुना, मदीने के बाशिंदों ने सुना, अहले मदीना ने सुना। हुजूर उठे और सीने से लगा लिया, क्या क्यों रोया? अर्ज किया, मेरे आका जिंदगी में ही जुदाई हो गई। लकड़ी को एहसास हो गया हुजूर की जुदाई का, सहाबा को एहसास कैसे ना होगा। मिंबर पे बैठे हैं, सहाबा दीवानावार जमा है, चारों तरफ से परेशानी छाई हुई है, हैरान है क्या बनेगा। आज हालात कुछ और हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लोगों मौत सबकी आएगी, आज तक हमेशा के लिए दुनिया में कोई न रहा, लिहाजा मेरा आखिरी वक्त है। फरमाने लगे, अलविदा अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम। अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम, और फिर कभी इस दुनिया कमीनी में नहीं आएंगे हम। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी ज़ियारत कर लो, मेरा दीदार कर लो, आज के बाद ये सूरत नजर न आएगी। सहाबा हैरान हो गए, किस तरह से क्यों कर
کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے غم میں پریشان بیٹھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ۔ سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا میرے محبوب کیا بنی، اور کالی کملی والے یہ کیا ہوا، یہ کیا بات بنی؟ فرمایا، او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے، تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ چھڑا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے ہیں، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، موت کے صدمے عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، مذاق ہے جسے موت کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہٹے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ آئے۔ آج جدائی ہے، آواز آئی دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ دخلو کا بالبیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال میں تشریف فرما ہے، فرمانے لگی، اور دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بیہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے، تجھے سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں، میرے ابا کا کیا حال ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے، فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو، کسی گوار بتا رہی ہو، کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت طلب ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے، فرمایا میں تیار ہوں، کمال دیکھ ملتان کے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں۔ جبریل آئے، جبریل امین نے آ کے عرض کیا، آقا ارشاد فرماؤ دار السلام میں، جنت الفردوس میں، جنت النعیم میں، بہشت میں، فلاں مقام میں
کس مقام پہ کون سے جنت کے حصے میں آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے، جہاں حکم دو گے وہی بنا دی جائے گی۔ فرمایا جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ، بلال تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ ارے یہ میرے دیوانے جنہوں نے میری وجہ سے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے، قیمے بنوا دیے، آنکھیں نکلوا لی، سمیہ نے ٹکڑے کرا لیے، سمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ یہاں مدینے میں میری خبر بنے گی، میں بے وفا نہیں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، میں اپنی امت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اسرائیل کو اجازت ملی، کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کچھ تکلیف سی محسوس کرتا، کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تو تکلیف دیا نہیں چاہتا اور میری حالت بگڑ رہی ہے، مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو تیرا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہوتے ہوئے تکلیف ہے، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا، امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ اور اسرائیل سن لے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ڈوب کے مر جا مسلمان کہلاتا ہوا، تیرا نبی کتنا وفادار ہے، آخری وقت میں بھی تیری جگہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، اور ڈوب کے مر جا۔ آج تو کالی کملی والے کی شکل کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا، اخلاق کردار کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے سیرت ابن حشام میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے لگے تو لب مبارک حرکت کر رہے تھے، کان لگا کر آواز سنی تو یہی آواز تھی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی، آخری وقت میں بھی تیری پریشانی کا احساس ہے، قبر تک جاتے ہوئے انہوں نے تجھے نہ بھلایا۔ جو جوانوں تم نے زندگی میں حضور کو بلا لیا، تاجروں تم نے ملاوٹ کر کے بلایا، افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا، بے انصافی کر کے بلایا، تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا۔ خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے، قیامت کی جب ذلت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ گے، بربادی آئے گی۔ ایسا نازک وقت آنے والا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہزاروں انبیاء کا جد امجد خلیل اللہ بھی یہ کہہ اٹھے، یا اللہ میں اپنے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ نبی گھبرا جائیں، رسول گھبرا جائیں، ولی گھبرا جائیں، غوث اور قطب اور ابدال ہل جائیں، میری تیری اس وقت کیا ہستی اور کیا مجال بنے، مگر انسان سوچتا ہی نہیں۔
रोजे खाए फिरते हैं, रिश्वत बटोर रहे हैं, मिलावट करके रुपया कमा रहे हैं, ईद की तैयारी हो रही है। अल्लाह मियां देख नहीं रहा कि ये लोग बजाय बख्शिश मांगने के जहन्नुम मांग रहे हैं। फरमाया 2 वक्त मैंने तुम्हारे लिए खोल के रख दिए, जो मांगोगे दूंगा। रोजा इफ्तार करने के वक्त मांगो और इंदा लिकाई रब्बी, जब मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा। सुभान अल्लाह। जब शाम का वक्त करीब आता है, कितने मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने ज़कात दी, कितने मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने खैरात की, जिन्होंने नमाज पढ़ी, तिलावत की, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया। खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दुआ है जो लोग मेरे साथ ताल्लुक रखते रखते आखिरी वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते हैं इधर वो आदमी अपनी कब्र में जाएगा, उधर मेरी शक्ल की उसको दीदार करा दिया जाएगा। लम्हात हैं जिंदगी के, अगर आज हमने सोचा ही फरमाया इदा जा अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त आ जाता है न एक सेकंड इधर होता है न एक सेकंड उधर होगा, जिसका वक्त आया और वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। पूरी दुनिया की फौज मिलकर कमांडर इन चीफ को नहीं बचा सकती। पूरे मुल्क की फौजी कुव्वत कोशिश करे, बर्री बहरी फिजाई तमाम ताकतों को मिलाकर चीफ स्टाफ का एक सांस नहीं बढ़ा सकते। सारे मुल्क की पुलिस मिल जाए, जनानी मर्दानी बॉर्डर पुलिस, सारे मुलाजिम मिलकर मुल्क के सदर का एक सांस नहीं बढ़ा सकते, नहीं बचा सकते। और एक सांस पहले कोई किसी को नहीं